کیڑی سوئی پہاڑ میں کھیس دی من بیس۔ کیڑی سوئی پہاڑ میں کھیس دی من بیس، سالی پالی کھا گئے بچ گئی من 30۔ سمجھنے والے سمجھ گئے باقی رہے نادان، آدھی رات کو گر پڑیا رب کا سرمیدان۔ یہ ایک ہریانوی پہیلی ہے، بوجھو تو جانے۔ اس کا مطلب ہے دوستو علم۔ 20 من بولی تھی 30 من ہو گئی۔ علم جتنا خرچ کرو اتنا بڑھتا ہے۔ آج تھوڑے قصے کہانیاں لے لیں۔ ایک پنجابی کی کہاوت ہے، یقین جانی کایا پلٹ دیتی ہے اگر اس کہاوت کی سمجھ آ جائے تو۔ میں سن 76 میں لاہور گیا پیدا ہونے کے لیے۔ کہتے ہیں جنہیں لاہور نہیں ویکھیا جمیا نہیں۔ 8ویں جماعت میں تھا۔ میرے انکل لگتے ہیں ستار، اس وقت سائیکل کا زمانہ تھا، وہ 8 نمبر ڈیری فارم میں ملازم تھے۔ ان کے پاس میں سیر کرنے کے لیے گیا، انہوں نے مجھے سائیکل پہ سارے لاہور کی سیر کرائی، بالکل A to Z سارا لاہور، میوزیم، چڑیا گھر، بازار، نارکلی، دادا صاحب، ہر چیز۔ ایئرپورٹ کے قریب ہی ان کی رہائش بھی تھی، فلمیں بھی دکھائیں، سارا کچھ کیا۔ وہاں پر ایک سادھو بچہ جو ہوتے تھے نا، گائے کے بھینس کے بچے جو گائے زیادہ تھیں، ان پہ اس کی ڈیوٹی تھی، ان کو فیڈر کے ذریعے وہ دودھ پلاتا تھا۔ نام اس کا عرف عام میں نیک نیم تھا بابا بیچارہ۔ نام شریف تھا، گجر برادری سے تعلق تھا، تھوڑی بہت زمیندار بھی تھی، زمین بھی ہے ادھر بورے والی سائڈ پہ۔ تو بابا بیچارہ بابا بیچارہ، بس جو بات کرتا ہے اس کا تکیہ کلام تھا، کوئی بات کرنی ہے، نے کی کرنا، اس بیچارے نے کی کرنا، یہ بیچاری، وہ سادھو کے بال لٹیں رکھی ہوئی تھی، پورا سادھو گیٹ اپ میں تھا۔ میں شروع سے ہی چوپال میں بزرگوں کے پاس بیٹھتا تھا، مجھے بیٹھنے اٹھنے کی تھوڑی تمیز تھی، تو میرے انکل کے پاس ہی، ستار کے پاس ہی اس کا کوارٹر تھا، تو وہاں میرا بھی اٹھنا بیٹھنا ان کے ساتھ شام سویر ہوا۔ میں 6-7 دن رہا۔ تو میری باتیں سن کے میں ان سے جو بیہیویئر تھا، اس نے ایک بولی کرائی، لے بیچاریا کی یاد رکھیں گا۔ بولی تھی، پتا ہوندا جے پٹاں دا مول پینا، نکی ہوندی تیل ملدی۔ پتا ہوندا جے پٹاں دا مول پینا، نکی ہوندی تیل ملدی۔ ہم انتہائی جہل اور بہت ہی گھٹیا قسم کے لوگ ہیں، پٹاں لفظ کو غلط رنگ دے دیتے ہیں، اتنی قیمتی بات کو ضائع کر دیا ہے۔ یہ اس وقت منہ سے نکلی تھی۔ ایک شخص مخلص دیانتدار اپنی منزل کی اچیومنٹ کے لیے سہارے ڈھونڈتا ہے، بہن بھائیوں، رشتہ داروں، عزیزوں، اقارب، دوستوں، سب اس کو دھوکہ دیتے ہیں، منافقت ریاکاری سے کام لیتے ہیں، بہت ہی پریشان ہو جاتا ہے۔ تو وہ سوچتا ہے آئندہ میں کوئی سہارا نہیں لوں گا، یہ تو دھوکہ ہے، یہ تو کنویں میں گراتے ہیں، یہ تو کنویں سٹ دے رہے ہیں، بہت ظالم لوگ ہیں۔ اس نے خودداری سے اپنی زندگی گزارنی شروع کی، تو دن رات چگنی ترقی، عزت میں اضافہ، سچا مشہور، بہت عزت تکریم اس وقت اس کے منہ سے نکلا تھا۔ جب مجھے یہ پتا ہوتا تو میں نے سب کچھ خود ہی کرنا ہے، میں ویسے ہی سہارے ڈھونڈتا رہا، اس امید میں رہا کہ کوئی آئے گا میرے حالات ٹھیک کرے گا، میرا رہن سہن ٹھیک کرے گا، میری سوچ ٹھیک کرے گا۔ جب سے خود سے ہوا ہوں تو پتہ چلا ہے۔ اس وقت اس نے کہا تھا اگر میں نے سب کچھ خود ہی کرنا تھا تو وہاں یہ ضرب المثل، یہ حقیقت، لاکھوں کتابیں پڑھنے کے بعد بھی یہ اصل نہیں ہوگا گیان وگیان۔ اس وقت اس نے کہا تھا اگر یہی کرنا تو میں بچپن سے کر لیتا، جوانی سے کر لیتا،
وہاں اس کے منہ سے نکلا تھا پتا ہوں جے پٹاں دا مل پینا تو نکی ہوں تیل ملتی، بھاجی اپنی لتاں دی کھلونا ہی تو روکنا تیل مل کے روکنا کامیاب ہو جاتا۔ ہم اپنا جو اثاثہ ہے، بھنڈار ہے، جو علم ہے، اس کو فضول سمجھ کے، پتہ نہیں ہم علم سمجھتے کس چیز کو ہیں، رستہ سمجھتے کس چیز کو ہیں۔ کتابیں تو علم ہے، کوئی منزل ہی نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ صرف اور صرف جو مادری زبان میں اثاثہ ہوتا ہے نا گیان وگیان کا، وہ اگر وسار دیا جائے نا، بھول جائیں، تو یقینی بے روی کا شکار ہو جاتی ہے قوم، کیونکہ وہ نہ ہنسوں میں رہتی ہے نہ کووں میں رہتی ہے۔ اب نہ تو ہم انگریز بنے، نہ ہم کچھ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہمیں، نہ ہم عربی بنے۔ جو پیور ہندوستانی تھے، ایک تہذیب تھی، ایک ڈسپلن تھا، ایک آئین تھا، قانون تھا، قوت تھی، بھائی چارہ تھا، امن و آشتی تھی، ٹیکنالوجی سے لبریز یہ خطہ تھا۔ ہماری آنکھوں کے سامنے ہی دنیا نے اس کو اجاڑ دیا اور ہم نے سی تک نہ کی۔ آج بھی ایسے الفاظ ہیں جو متروک بنا دیے گئے ہیں، سوچے سمجھے منصوبے کے تحت گالی بنا دیے گئے ہیں۔ ان کے پس منظر میں بہت کہانیاں ہیں۔ اپنی کہاوتوں قصوں کے ذریعے تلاش کرنا چاہیے راستہ کہ ہماری یہ کہاوتیں کیسی ہیں۔ منافقت اور ریاکاری کا بہت زور ہے۔ جو کرنا ہے تم نے خود کرنا ہے، ہر اپنے عمل کے ذمہ دار تم خود ہو، کسی نے تمہیں نہیں ایسا کیا۔ تم چنگل میں آئے ہوئے ہو، تم خام مال ہو، تمہیں استعمال کیا جاتا ہے چوڑی چپٹی باتیں سنا کر۔ خود سے اپنی منزل کا تعین کرو، پڑھو، جس پڑھنے میں رستہ نظر نہ آئے، غیر گھماٹو، باہر جھانکنے کی اجازت نہ ہو، سب سے نفرت ہو جائے، جس میں بھی چلے جاؤ، اس اسکول آف تھاٹ میں کوئی نہ کوئی کھوٹ ضرور ہے۔ جو اسکول آف تھاٹ یہ فیڈنگ کر رہے ہیں معاشرے میں، نفرت، ریاکاری، جھوٹ، فریب، بے ایمانی، الجھاؤ، ذہنی انتشار، یہ ساری فیڈنگ ہو رہی ہے نا، تمہاری خوراک بنا دی گئی ہے، اپاہج ہو گئے ہو ذہنی طور پہ، بیماریوں کا شکار ہو گئے ہو۔ یہ تو سارا ظلم تم خود اپنے آپ پر کر رہے ہو۔ اپنی سوچ کو بدلو۔ اگر خدا، یہ مسلمان ہیں ہم بچپن سے سن رہے ہیں کہ قرآن راہ ہدایت ہے، مگر اس کو اوپنلی پڑھو، کسی فرقے کی نہ پڑھو۔ ایسے بھی ہیں جو فرقوں سے پاک جنہوں نے لکھا ہے، بہت سارے مل جائیں گے آپ کو، تلاش تو کرو، قرآن ہی پڑھ لو۔ میں نے 3 سال سائیکل پہ طلوع اسلام کے دفتر میں جا کر، منڈی بہت دن بزم میں جا کر قرآن پاک کا مطالعہ کرتا رہا۔ ان کا ایک ہی سلوگن بہت ہے کہ میں ایک ادنا طالب علم ہوں، عربی زبان سیکھی ہے، اپنے طور پہ ترجمہ کرتا ہوں قرآن پاک کا۔ اگر کسی دوست کو اچھا نہ لگے تو کوئی بری بات نہیں، میں تو اپنے تئیں اپنی سوچ کے مطابق کر رہا ہوں، میرا کوئی کسی فرقے سے تعلق نہیں ہے۔ فرقے قرآن سے ٹکراتے ہیں، جو حدیثیں قرآن سے اسوہ حسنہ سے ٹکرائیں، یہ ساروں سے میں نے قرآن پڑھا اور مجھے دین کی سمجھ آئی، ورنہ میں دین سے تو بہت دور جا چکا تھا۔ لوگ انہیں کافر کہتے ہیں، وہ کافروں کو مسلمان کرتے ہیں۔ عجیب ہی سوچ ہے ہماری۔ میرے دوست، میرے احباب موجود ہیں کہ مجھے پرویز نے راہ ہدایت دی، میں دین کو خیر بات کہہ چکا تھا، پرویز نے مجھے راسخ العقیدہ مسلمان بنایا، طلوع اسلام نے مجھے راسخ العقیدہ ایک اچھا انسان بنایا۔ دنیا ایک کھلی کتاب ہے، زمانہ ایک بہترین استاد ہے۔